الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء هو العبادة او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھو. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. قابل احترام حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، ہمارا عنوان اور موضوع چل رہا ہے دعا کی اہمیت اور اس کی فضیلت. چند باتیں اس عنوان پر، موضوع پر پچھلی مجلس میں عرض کی جا چکی ہیں. اس وقت آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ دعا کرنے کے آداب کیا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ علماء کرام نے 17 آداب لکھے ہیں دعا کرنے کے. پہلا ادب تو یہ ہے کہ بندہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دعا سے پہلے وضو کر لے، باوضو دعا ہو. دوسرا ادب یہ ہے کہ قبلہ رو بیٹھ کر کے دعا کرے. اس پر میں نے 2 روایتیں بھی عرض کی تھی. تیسرا ادب یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے. ضمناً پچھلی مجلس میں ایک بات میں نے عرض کی تھی، پھر اس کا اعادہ کرتا ہوں، لوٹا دیتا ہوں کہ اللہ کسی بھی ادب اور شرط کا اللہ دعا کے قبول کرنے میں پابند نہیں ہے. لیکن بندے کو چاہیے کہ جب اتنے بڑے خالق اور مالک، زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہمارا حقیقی مالک اور رب، اس کے پاس مانگنا ہے تو ادب کے ساتھ مانگے، باوضو ہو، قبلہ رو ہو. اور تیسرا ادب یہ ہے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جاوے. کیوں؟ اب ہاتھ اٹھانے میں 3 باتیں سمجھنی ہے. ہاتھ اٹھائیں تو کتنا اٹھائیں، اور ہاتھ رکھیں تو کیسے رکھیں. ایسے بھی رکھ سکتے ہیں، ایسے بھی رکھ سکتے ہیں، کیسے رکھیں. حدیث پاک میں اس کا کیا ثبوت ملتا ہے. اور دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ملا کر رکھیں یا فاصلہ رکھیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھے کہ ہاتھ اٹھانا یہ احادیث سے ثابت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا فرماتے ہیں، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کرتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگتے تھے. دوسری روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ آگے عرض کر رہا ہوں. اچھا، ہاتھ اٹھاویں تو کتنے اٹھائیں؟ تو اس میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ اٹھاتے تو دونوں ہاتھوں کو کندھے کے برابر یا کچھ قریب تھوڑا نیچے یا برابر اس طرح ہاتھ رکھتے تھے. ہاتھ پھیلانا اللہ کو اتنا پسند ہے. اب دیکھو، کوئی محتاج، کوئی غریب جب ہاتھ پھیلا دیتا ہے، کبھی ایک ہاتھ، کبھی ایسے 2 ہاتھ رکھ دیتا ہے، تو پتھر دل آدمی بھی موم ہو جاتا ہے. یہ تو خالق اور مالک ہے. میں بھی ایک روایت عرض کر رہا ہوں اس پر کہ اللہ سبحانہ و تعالی کتنے رحم دل ہیں. تو 3 باتیں ہاتھ اٹھانے کے معاملے میں آپ کی خدمت میں نے عرض کی. فرماتے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو آقا نے فرمایا بے شک تمہارا پروردگار بہت زیادہ شرم کرنے والا باحیا سخی ہے. اللہ شرم کرتے ہیں. شرم تو مجھ کو اور آپ کو اپنے گناہوں پر ہونی چاہیے، لیکن جب بندہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو اللہ کو شرم آ جاتی ہے.
اللہ کو شرم آ جاتی ہے۔ فرمایا تمہارا پروردگار بڑا باحیا، تمہارا پروردگار فرمایا بہت زیادہ شرم کرنے والا، باحیا اور سخی ہے۔ جب اس کا بندہ اس کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر التجا کرتا ہے تو اس کو حیا آتی ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ واپس کر دے۔ اس پر اللہ کو شرم آتی ہے کہ خالی ہاتھ میں کیسے اس کو واپس کر دوں۔ اس لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، کندھوں کے برابر ہو یا نیچے ہو، ہاتھوں کی ہتھیلیاں، سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب آپ ہاتھ اٹھاتے تھے تو ان کی اندر کا جو حصہ ہتھیلیاں ہیں وہ آپ کے اپنی طرف ہوتی تھی، اس طرح سینے کی طرف، یوں نہیں، بات سمجھ میں آئی، اس طرف۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ دونوں ہاتھوں کے درمیان کچھ فاصلہ ہو، فاصلہ ہو یعنی گیپ ہو تھوڑا سا، اگر ملا کر مانگے کوئی حرج نہیں ہے، گیپ ہو تو علماء نے اس کو پسند کیا ہے۔ تو ہاتھ اٹھانے کے معاملے میں 3 باتیں ہیں، ہاتھ اٹھانا ہے، ہتھیلیوں کو اپنی طرف رکھنا ہے، اور ہاتھ کو کندھوں کے برابر یا اس سے نیچے کچھ رکھنا ہے، اور دونوں ہاتھوں کے درمیان میں فاصلہ رکھنا ہے۔ یہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ تو تیسرا ادب یہ تھا کہ ہاتھ اٹھانا۔ چوتھا ادب یہ کہ دعا کے شروع میں خوب اللہ کی حمد ہو، بزرگی ہو، اللہ کی تعریف ہو، اور اللہ کی تعریف کے بعد نبی اکرم پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو فرماتے کہ ایک آدمی نے نماز میں دعا کی اور میرے محبوب نے اس کی دعا کو سنا۔ نماز میں دعا، تو کیا نماز میں دعا کی جا سکتی ہے اور کرنی بھی چاہیے، لیکن وہ ہماری دعا عربی زبان میں ہو۔ کون سی زبان میں بھائی؟ اس لیے کہ نماز میں عربی کے علاوہ اگر کسی بندے نے اپنی زبان سے کوئی بول دیا، پڑھ لیا، غیر عربی لفظ تھا، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نماز میں جب ہم آئے نا تو اپنے ٹی شرٹ وغیرہ پر کوئی لکھی ہوئی چیز خاص کر پیچھے کے بھاگ میں نہیں ہونی چاہیے۔ کہاں کے بھاگ میں؟ بہت ساری ٹی شرٹ میں لکھا ہوتا ہے نا۔ اب ہر ایک کو مسئلے کا علم ہوتا۔ سالوں پہلے جب یہ پرانی مسجد تھی تو ہمارے حافظ سلیمان صاحب ایک خاص سویٹر پہن کر آتے تھے، گرین کلر کا تھا، اس پر کچھ الفاظ انگلش میں لکھے تھے۔ تو اس وقت 17 رمضان میں تشکیل کے لیے جماعتیں آتی تھی، تو نماز کے بعد اس میں کوئی عالم تھے یا مجھے یاد نہیں ہے، ان سے پوچھا کہ کوئی اصلاح کی بات ہو تراویح کے اندر، یعنی ہماری کوئی غلطی ہو، کمی ہو، کوئی اصلاح ہو تو بتائیے گا۔ تو انہوں نے کہا جو حافظ صاحب نے جو ٹی شرٹ پہ جیکٹ پہنا ہے نا اس کے پیچھے کچھ لکھا ہوا انگلش میں، یہ نہ ہو، نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ پیچھے والے کو پتہ نہیں ہے، وہ تو جہاں دیکھا وہ پڑھنا شروع کر دیا، اور اگر پڑھ لیا اور بول دیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ بہرحال یہ بات کس پر مجھے یاد آئی؟ ہاں، دعا کے شروع میں ہاں نماز میں دعا مانگنی چاہیے، اس پر مجھے یاد آیا کہ نماز میں دعا مانگنی چاہیے۔ سجدے کی حالت میں دعا مانگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ کرتے تھے، اور اتنا لمبا سجدہ کہ ایک روایت میں عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا لمبا آپ نے سجدہ کیا کہ مجھے شک ہونے لگا کہ آپ کی روح نکل گئی ہے۔ میں نے آپ کے انگوٹھے کو دبایا تو آپ نے حرکت کی، ہلے آپ، مجھے پتا چلا ابھی آپ زندہ ہیں۔ اتنا لمبا سجدہ۔ بہرحال سجدے کی حالت میں، اور آخری قاعدے میں ایک دعا تو ہم کو سکھائی گئی نماز میں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ میں بہت ظلم کیا ہے، میں نے گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اور تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ جامع دعا ہے، اس کا ترجمہ کبھی 2-4 مرتبہ پڑھ لو، پھر دعا مانگو، مزہ آئے گا دعا میں۔ تو حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک آدمی نے نماز میں دعا مانگی، میرے محبوب نے اس دعا کو سن لیا، پھر آپ نے فرمایا عجیل ھذا، کہ اس آدمی نے بہت جلد بازی سے کام لیا۔ پھر آپ نے ان کو بلایا اور ان کی طرف مخاطب ہو کر یا کسی اور کی طرف توجہ فرما کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے دعا مانگو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد، ثنا، تعریف، بزرگی بیان کرو، اور اس کے بعد آقا دو جہاں خود فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، پھر اللہ سے جو چاہے مانگو۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
कुल्लु दुआइन महजूबुन हत्ता युसल्ली अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर वो दुआ अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती कि जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न हो। हजरत अली फरमाते कुल्लु महजूबिन, कुल्लु दुआइन महजूब, वह दुआ रोक ली जाती है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम न हो। आपका भी तो हक है। अल्लाह के बाद तारीफ के लायक अगर कोई जात है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की, जिसने हमें दुआ का अंदाज सिखाया, दुआ का तरीका सिखाया, दुआ का सलीका सिखाया, दुआ मांगना सिखाया, दुआ मांगने पर क्या मिलेगा वो समझाया, वो बताया, और उसी पर दुरूद व सलाम न हो। बाज़ उलमा ने तो दुआ के बाब में ये लिखा है कि जिस दुआ के शुरू में और आखिर में दुरूद पाक होता है, अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है कि उस बंदे की बीच वाली दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करेंगे। इसलिए कि दुआ के कबूल होने, दुरूद पाक के कबूल होने में कोई शक नहीं है, वो तो कबूल होता है अल्लाह के यहाँ। जब शुरू वाला कबूल हो जावे, आखिर वाला कबूल हो जावे, तो दरमियान वाला अल्लाह कच्चा छट्टा सब अल्लाह कबूल कर लेते हैं। हमारी दुआ के बारे में तो शक हो सकता है कि कबूल हो न हो, लेकिन दुरूद पाक के कबूल होने में कोई शक नहीं, वो जरूर कबूल होता है। बहरहाल चौथी बात ये थी कि दुआ के शुरू में हम्द व सना हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक हो, उसके बाद जो चाहे आदमी दुआ करे। पांचवा अदब ये है इस्तिगफार करे दुआ के शुरू में, हम्द व सना, दुरूद पाक के बाद अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का एतराफ, अपने गुनाहों का इकरार करे। अल्लाह मैंने गुनाह कर लिया है, मैं इकरार करता हूं, मैं एतराफ करता हूं, मैंने मान लिया, तस्लीम कर लिया। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा अपने गुनाहों का इकरार करता है, एतराफ करता है, मान लेता है, तस्लीम कर लेता है, तो अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे को ये इल्म है कि उसका रब उसकी पकड़ भी कर सकता है और उसकी बख्शिश भी कर सकता है। मेरे बंदे को इल्म है कि इसका कोई ऐसा रब है। फिर अल्लाह फरमाते हैं जाओ मेरे बंदे, मैंने तुझे माफ कर दिया। जब तुझे इतना यकीन है कि मैं पकड़ भी सकता हूं और मैं माफ भी कर सकता हूं मेरे बारे में, जब तूने इतना जान लिया तो तू ये भी जान ले कि तेरे रब ने तुझे माफ कर दिया। कोई एक बंदा जब कुछ गलती हो जाती है सॉरी कह देता है, माफ कर दो यूं कह देता है, मैंने अपनी गलती मैंने तस्लीम कर ली, तो आदमी क्या कहता है? कुछ नहीं करता, चल जा छोड़ो, क्या करते हैं, क्या कह सकते हैं, ये तो अल्लाह है, अल्लाह। बहरहाल तो पांचवा अदब ये है इस्तिगफार किया जावे, गुनाहों की माफी मांगी जावे, उस पर नदामत हो, शर्मिंदगी हो। कितने गुनाह अल्लाह माफ करेंगे? 1 साल के, 2 साल के, 10 साल के, 20 साल के। रिवायत में आता है 99 साल गुनाह में। और कैसा गुनाह? सिर्फ सगीरा कबीरा नहीं, शिर्क वाला और कुफ्र वाला गुनाह, शिर्क और कुफ्र वाला गुनाह। 99 साल के बाद जब ये तौबा करके इस्लाम ले आता है और अपने गुनाहों की माफी मांग लेता है तो अल्लाह माफ कर देते। इसलिए हदीस कुदसी में क्या फरमाया? यब्ना आदम लौ बलगत ज़ुनूबक इनान अस्समा सुम्मा अस्तग़फ़रतनी ग़फ़रतु लक वला उबाली। ए मेरे बंदे, तू गुनाह कितने करेगा? अगर तेरे गुनाह समंदर के पानी के कतरों के बराबर, बल्कि उसकी झाग के बराबर, और इन दुनिया में पैदा होने वाले दरख्तों के पत्तों के बराबर, आसमान से बरसने वाली बारिश के कतरों के बराबर भी अगर तेरे गुनाह है, तब भी मेरे बंदे जब तू यूं कह देता है ए अल्लाह माफ कर दे, तो अल्लाह फरमाते हैं गफ़रतु लक, मैं माफ कर देता हूं, वला उबाली, मुझे कौन पूछेगा कि इसका क्यों माफ किया है, अल्लाह को कौन पूछेगा। इसलिए दुआ के शुरू में हम्द व सना, दुरूद पाक, उसके बाद अपने गुनाहों का इकरार हो, अल्लाह के सामने एतराफ हो, गुनाहों की माफी मांगे। 7वां अदब यह है, 10 पूरे करने हैं, चूंकि 17 है, अगली मजलिस में 7 करेंगे। 7वां अदब यह है दुआ का, सबसे पहले अपने लिए दुआ मांगे। किसके लिए? अपने लिए।
ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اسی کی نسل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ آپ کے دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق۔ اسحاق سے بہت سارے پیغمبر آئے، بنی اسرائیل میں لاکھوں نبی جو آئے ہیں اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں، اور ایک ہی ہیرا، ایک ہی کائنات کا ہیرا ایک اگر آیا ہے تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آیا ہے، نبیوں کا امام بن کر، سردار بن کر، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں آپ۔ تو آپ نے فرمایا جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ سے جو دعا مانگی، اس دعا کے لفظ کیا ہے؟ ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ، اس دعا کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، ربنا اغفر لی، اے اللہ میری، ربنا اغفر لی، اور میرے ماں باپ کی معاف کرنا۔ آج ہم اپنے ماں باپ کو بھولے ہوئے ہیں، اپنے ماں باپ کو بھولے ہوئے ہیں۔ اگر حیات ہیں تو بھی ہم بھول چکے ہیں۔ شاید ہی کوئی دن ہمارا ایسا گزرتا ہوگا کہ ہم ایک مرتبہ کم سے کم اس کے لیے مانگتے ہوں، اس کی صحت، اس کی عزت، ان کی عافیت، ان کی سلامتی۔ اور اگر دنیا سے چلے گئے تو ہم حیات اور زندگی سے زیادہ اس بات کے وہ حقدار ہیں کہ ان کو روزانہ یاد کیا جائے۔ اس لیے قرآن نے دعا سکھائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ روزانہ مانگے اللہ سے کم صبح 3 مرتبہ مانگو، شام میں مانگو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے ماں باپ کے لیے۔ تو کیا فرمایا؟ دعا میں سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگے، پھر اپنے ماں باپ کے لیے، پھر عام مومنین اور مومنات کے لیے دعا مانگے۔ ایک تو یہ قرآن سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اور حضرت ایک صحابی ہے صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صائب، وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو بلاتے یا کسی کے لیے دعا کرتے تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرتے، پھر کسی اور کے لیے دعا کرتے۔ اور دوسری دعا کا تذکرہ ملتا ہے، سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا ہے۔ انہوں نے اللہ کے سامنے جب دعا کی، جب پانی کا طوفان آیا تھا اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تھے تو کیا دعا کی؟ رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنات۔ اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ پہلے نبی نے بھی اپنے لیے بھی مانگا، اپنے ماں باپ کے لیے مانگا، دوسرے نمبر پر ہمیں بھی مانگنا چاہیے۔ کتنا حق ہے ان کا، سوچو ذرا۔ رات میں کبھی دیر ہو جاتی تھی، ان کی تو آنکھ نہیں لگتی تھی، وہ تو انتظار کرتے تھے۔ کہیں پڑوس میں آواز ہو دروازے کا تو ان کی آنکھ کھل جاتی تھی اور وہ دروازہ کھول لیتے تھے، میرے بیٹا آ گیا ہوگا۔ آج وہ مٹی کے نیچے اگر سوئے ہیں، ہماری دعا، ہمارے استغفار، ہماری مغفرت، ہمارے ایصال ثواب کے وہ منتظر ہیں۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا میں بھی ملتا ہے، پہلے آپ نے اپنے لیے دعا کی، اپنے ماں باپ کے لیے، پھر عام مومنین اور مومنات کے لیے دعا فرمائی۔ تو ایک ادب 7ویں نمبر کا یہ ہے کہ اپنے لیے پہلے دعا کرے۔ 6 نمبر کا 7ویں نمبر کا ادب یہ ہے کہ دعا میں عظمت اور سنجیدگی ہو۔ کیا مطلب؟ عام طور پر دعا اس طرح کرتے ہیں، اے اللہ تو معاف کر دے تو تیری مرضی، اور معاف نہ کرے تو تیری مرضی۔ میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز ایسی دعا نہ کرو۔ اللہ کی ذات سے مایوس کیوں ہوتے ہو، نا امید کیوں ہوتے ہو؟ ہاں دنیا کی کسی مخلوق سے تو نا امید ہوا جا سکتا ہے اور نا امیدی مل سکتی ہے، یہ تو خالق اور مالک کے کائنات ہے، وہاں تو ہرگز نا امیدی نہیں ہے۔ جب بندہ مایوس ہوتا ہے، نا امید ہوتا ہے، سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، اس وقت اللہ ہمارا راستہ کھولنے والا ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جب نگل لیا گیا، سارے راستے بند ہو گئے، یونس علیہ السلام نے بند راستوں میں اللہ کو پکارا اور مایوسی میں اللہ نے یاس کو آس سے بدل دیا، نا امیدی کو امیدی سے اللہ نے بدل دیا۔ تو ایسی دعا ہرگز نہ مانگے اللہ کے سامنے، معاف کر دے تو بھی تیری مرضی اور نہ معاف کرے تو بھی تیری مرضی، اے اللہ تو دے تو بھی تیری مرضی، نہ دے تو تیری مرضی۔ کہا ایسی عظمت والی دعا سنجیدگی کے ساتھ، اے اللہ میں قصوروار ہوں، میں معترف ہوں، تیرے علاوہ دے گا کون، تیرے علاوہ جاؤں گا کس کے پاس،
کون ہے جو میرا سہارا بنے گا؟ کون ہے جو میرا آسرا بنے گا؟ کون ہے جو مجھے تھامے گا؟ کون ہے جہاں سے میں امید لگا سکتا ہوں؟ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حبیب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے میدان میں جب سارے راستے بند ہو گئے، سارے راستے لہو لہان ہے، تو کیا فرمایا؟ اللہم انی اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں تو تجھ سے شکایت کرتا ہوں۔ بہرحال عظیمت اور سنجیدگی سے دعا مانگے، نا امیدی والے الفاظ نہ ہو۔ آٹھواں ادب یہ ہے دعا میں اصرار اور تکرار ہو۔ کیا مطلب؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے جب دعا کرو جو مانگو بار بار بولو اس کو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لمبی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں جب اللہ کے محبوب دعا مانگتے تھے تو ایک بات کو تین مرتبہ دہراتے تھے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، تین مرتبہ تکرار ہو، اصرار اور تکرار ہو۔ نوواں ادب یہ ہے تصنع نہ ہو، دعا میں بناوٹ نہ ہو، ایسے الفاظ نہ ہو، سمجھے؟ ایک مرتبہ میں ایک ملک کے سفر میں تھا، فجر کے بعد میں نے دعا کی تو یعنی کہتے ہیں بغیر ارادے کے میری زبان سے دعا کے الفاظ نکلے، اے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہے اس کو چھٹکارا عطا فرما، جو مفرور ہے، مفرور اردو میں عربی میں کہتے ہیں گھر سے جو بھاگے ہوئے ہیں، بچے ہو بچیاں ہو بڑے ہوں، اللہ جو مفرور ہے اس کی واپسی کی شکلیں پیدا فرما۔ یہ الفاظ میں نے بولے تو ایک بہت بڑے اللہ والے تھے اسی مجلس کے اندر، کہا مولانا آپ کوئی یہ بناوٹی تو دعا نہیں کر رہے ہیں، یعنی ایسے الفاظ تو نہیں بول رہے ہیں؟ نہیں، میں نے کہا یہ تو بلا ارادہ میری زبان سے نکلے۔ بہرحال صحابہ جب اللہ سے دعا کرتے تھے سادگی والی دعا ہوتی، کیسی ہوتی؟ سیدھے سادے الفاظ، تصنع اور بناوٹ نہ ہو۔ اور آخری بات 10واں ادب یہ ہے کہ ادب کے ساتھ دعا کریں۔ کس کے ساتھ؟ ہاں، ادعو ربکم تضرعا خفیہ، اللہ کے سامنے آہوزاری کے ساتھ، ادب کے ساتھ، چھپ کے اللہ کے سامنے دعا مانگی جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت انسانیت کے لیے یاد رکھنا، اس وقت انسانیت کے لیے ایک ہی راستہ اللہ کے پاس بچا ہے، وہی دعا ہے۔ کون سا ہے بھائی؟ وہ دعا۔ سارے راستے انسانیت کی فلاح، بہبودی، آسانیاں، سہولت، سکون، اس کے راستے سارے بند نظر آتے ہیں۔ اب کھلا ہوا راستہ ایک ہی ہے، وہ اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا، دعا مانگنا اور اللہ کو منانا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، موت سے پہلے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تیری رضا کے ساتھ دنیا سے اٹھانا، تیری رضا کے ساتھ قبر میں سلانا، تیری رضا کے ساتھ قبر سے حشر میں اٹھانا، تیری رضا کے ساتھ قیامت کے میدان میں اپنے سامنے کھڑا کرنا، اپنی ناراضگی کے ساتھ کھڑے ہونے سے ہماری حفاظت کر لینا، کلمہ ایمان اور کمال ایمان اور اخلاص کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب کر دینا۔ اے اللہ ہونے والے ہماری اجتماع کو اے اللہ آسانی فرما دے، اے اللہ انتظامی امور میں آسانی فرما دے۔ آئے دن خبریں آ رہی ہیں، بیماری پھر سر ابھار رہی ہے، اے اللہ ایسے موقع سے ہم آپ کی مدد کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، قدم قدم پر ہماری مدد فرما دے، ہماری نصرت فرما دے، ہماری حفاظت فرما لے۔ اے اللہ تو چاہے تو ہی حفاظت ہو سکتی ہے، ورنہ اچھے صحت مندوں کو اے اللہ قبر کے حوالے ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ اے اللہ ہر طرح کی اچانک آنے والی بیماریوں سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما، ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ آج تک کی ضرورت آپ ہی نے اللہ پوری کی ہے، آئندہ آپ ہی پوری کرنے والے ہیں۔ اللہ ہم تو قصوروار ہیں، اے اللہ ہم مجرم ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ موت سے پہلے معاف کر دے، اے اللہ آئندہ کی جو ضرورت ہے دنیا آخرت کی ہے اپنے خزانے سے پوری فرما
دے, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے, ماں باپ زندہ ہو صحت عزت عافیت والی زندگی عطا فرما دے. اگر ماں باپ میں سے دونوں یا ایک آپ کے پاس آ چکے ہو, اللہ منو من مٹی کے نیچے, منو من مٹی کے نیچے تیری رحمت میں سو رہے ہیں, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے, کشادہ فرما دے, جنت کا باغ بنا دے, جنت کا باغ بنا دے, اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا سنا, متمنی ہے متوقع ہے, اس پر ہمارا حق ہے. اے اللہ حاضرین مجلس کے دل کے حال تو جانتا ہے, تمام کے اپنے خزانے سے ضرورتوں کو پورا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. پونے 9 بجے کہا تھا ان کی, آ گیا نا, ہاں چلو آ جاؤ, ان کو وقت دیا تو پونے 9 بجے تو حاضر رہنا ہے. 26 27 28 پیر یعنی سوم منگل اور بدھ کے دن زہر سے پہلے دعا ہو جائے گی, شرکت کی پوری کوشش کریں. مانگرول کے اندر انشاءاللہ. کیا بڑیس ہیں اور رو کیا تو اڈی گئی تو اڈی گئی تو لیتا ہو جائے معلوم ہے کہ